بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری کے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے سود صرف دنیا نہیں آخرت بھی برباد کرتا ہے، آنکھوں دیکھا مشاہدہ۔ میں اپنی سپیئر پارٹس کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بہت خوش اخلاق اور خوش شکل بندہ مجھے اپنی گاڑی، جسے وہ بطور ٹیکسی چلا رہا تھا، کے لیے پارٹس لینے آیا۔ میں نے اس کی مطلوبہ چیزیں دے دی۔ اس دن صرف سلام دعا ہوئی۔ میرے پاس میکینک بھی موجود تھا جو کہ شاید اس کا قریبی جاننے والا تھا۔ آہستہ آہستہ میری بھی اس سے سلام دعا ہو گئی، پھر یہ سلام دعا بڑھتے بڑھتے گہری دوستی میں بدل گئی۔ وہ روز آنا شروع ہو گیا اور ہم دونوں رات کو گھنٹوں گپ شپ لگاتے، چائے پیتے۔ میں نے اس کی مطلوبہ جی یہاں سے ہم پڑھے تھے۔ ہم دونوں رات کو گھنٹوں گپ شپ لگاتے، چائے پیتے۔ وہ بہت خوش اخلاق تھا، بہت ہنستا۔ میرے سارے دن کی تھکن اس کے ساتھ چند گھنٹے بیٹھنے سے ہی ختم ہو جاتی۔ اس کی گاڑی پرانی تھی مگر بالکل فٹ تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ میں نئی گاڑی اس سے بہتر ماڈل کی لینے کی سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری گاڑی بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اچھی روزی روٹی دے رہی ہے، تنگ بھی نہیں کرتی، تو پھر کیوں تبدیل کر رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میرے علاقے میں ایک شخص ہے، وہ قسطوں پر پیسے دیتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھ سے پیسے لے لو اور گاڑی تبدیل کر لو، پھر آہستہ آہستہ دیتے رہنا۔ تسبیح خانے سے سود نہ کھانے کا شعور ملا۔ تسبیح خانے سے نسبت اور شیخ الوظائف کے درس اور عبقری رسالہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اتنا شعور دے دیا تھا کہ یہ سود ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اکثر عبقری میں بھی میں پڑھتا تھا اور درس میں بھی سود کی تباہ کاریاں سنتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بھائی، یہ سود ہے، یہ تیری ہنستی بستی خوشحال زندگی میں تباہی لے آئے گا، یہ کام نہ کر۔ مگر اس نے میری باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا اور بات پلٹ دی۔ کچھ ہی ہفتے گزرے، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر میری دکان میں داخل ہوا اور ساتھ ہی چائے والے کو دودھ پتی کا آرڈر دے دیا۔ میں پوچھتا رہا بھائی بتا تو صحیح کس چیز کی مٹھائی لایا؟ کہنے لگا نہیں، پہلے چائے آ جائے۔ اس دن ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، ہوا میں خنکی بھی تھی۔ ہم نے مزے سے چائے پی اور ساتھ برفی کھائی۔ میں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہت مطمئن اور چہرے پر خوشی چھلک رہی تھی۔ میں نے اطمینان سے پوچھا کہ چل اب بتا کس چیز کی مٹھائی کھلا رہا ہے، ایسے خوشگوار موسم کا لطف دودھ پتی کے ساتھ دوبالا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے گاڑی تبدیل کر لی ہے، چل باہر آ تجھے دکھاؤں۔ میں نے اسے اس نے پرانی گاڑی سے قدرے بہتر حالت کی گاڑی خرید لی تھی۔ میں نے اسے مبارکباد دی۔ جب میں نے پہلی والی گاڑی کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا وہ بیچ کر 4 لاکھ مزید ڈال کر یہ گاڑی خریدی ہے، سود کے پیسوں سے نئی گاڑی خریدی۔ میں نے پیسوں کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ قسطوں پر لیے ہیں۔ مجھے ایک دم دھچکا لگا۔ میں نے اسے پھر سمجھایا کہ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی ہے۔ اس نے میری باتوں کو پھر مذاق میں اڑا دیا اور گاڑی کی تعریفیں شروع کر دی۔ پھر وہ اس دلدل میں مزید ہنسنا شروع ہو گیا۔ اس نے گھر میں اے سی، فریج، واشنگ مشین، ہر چیز نئی لے لی۔ ایک وقت آیا کہ وہ مجھ سے دور بھاگنے لگا کیونکہ ہر بار میں اسے سمجھانے جو بیٹھ جاتا تھا۔ قدرت خدا کہ اس کی یہ گاڑی آئے دن خراب اور اس کا ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے گھر کی چیزیں بیچ کر قسطیں ادا کرنی شروع کر دیں۔ دن بدن سود بڑھتا گیا، یہ سود اتارتا رہا، باقی رقم وہیں کھڑی رہتی۔ بیوی کا زیور بیچ کر اس نے کچھ رقم سود خوروں کو دے دی، مگر ابھی بھی اس کی جان شکنجے میں تھی۔ اس کے چہرے سے رونق ختم ہو گئی، وہ ہر وقت پریشان، اب جب دکان پر آتا تو انتہائی پریشان، سر پکڑ کر بیٹھا رہتا، سود خوروں کو گالیاں نکالتا۔ اس کا ہنسنا کھیلنا چہچہانا سب ختم ہو چکا تھا۔ سود نے آج میری عزت بھی برباد کر ڈالی۔ ایک دن دکان کے اندر آیا اور میرے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی میں پانی کا گلاس کولر سے بھر کر اس کی طرف بڑھایا اور اس کو حوصلہ دیا۔ جب اس کی ہچکی تھمی تو دکان کی چھت کی طرف کتنی دیر گھور گھور کر دیکھتا رہا اور اچانک بولا کہ میرے 3 بچے ہیں، میرے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، میں انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، مگر شاید کسی نے جادو کر دیا ہے۔ میں بھی بیمار، بچے آپس میں لڑائی کرتے نہیں تھکتے، بیوی مجھ سے ہر وقت ناراض اور اکھڑی اکھڑی رہتی ہے۔ میری بیوی انتہائی باوفا تھی، مجھے اس پر 100% بھروسہ تھا، مگر گزشتہ 6 ماہ سے مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ وہ فون پر کسی سے میسج پر گفتگو کرتی ہے۔ کل میں اچانک گھر گیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، زمین پھٹ گئی اور میں مین گیٹ میں اندر سے لاک تھا۔
میرا مین گیٹ اندر سے لاک تھا، میں نے چابی سے کھولا، اندر گیا تو بیٹھک سے آوازیں آئیں۔ میں نے کمرہ کھولا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ میری با وفا بیوی، جس کی قسم میں کہیں بھی اٹھا سکتا تھا، وہ علاقے کے اوباش کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں سکتے میں تھا کہ وہ شخص اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے اس بے وفا عورت کو مارا، دھکے دیے، چیخا چلایا اور اٹھ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، خودکشی کر لوں، اس کو مار دوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ جانے کیا ہوا، گاڑی ہر وقت خراب، جن کے پیسے دینے ہیں وہ میرے پیچھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سود نے آخرت کی بربادی کا سامان بھی کر دیا۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور اب سے کہا، رب سے جنگ کرو گے تو یہی کچھ ہوگا۔ میرے بات سن کر چونک پڑا اور کہا، رب سے جنگ؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا، میں تجھے پہلے دن ہی سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ سود ہے، تم قسطوں پر پیسے نہ لے، مگر تجھے میری سمجھ نہیں آئی، اب بھگت رہا ہے تو بھی سمجھ تجھے کیوں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا، ایک بار یہ پیسے اتار دوں تو دوبارہ کبھی اس دلدل میں نہ دھنسوں گا۔ قارئین، کاش وہ میری بات اب بھی مان جاتا، مگر نہیں، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بچے بھی اس کو دے دیے۔ کچھ عرصے میرے پاس آتا رہا، بچوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ اس نے گاڑی بیچ کر سود خوروں کے پیسے اتار دیے، جو پیسے بچے اس کا رکشہ لے لیا۔ سود اپنا کام دکھا رہا تھا، اس کا گھر برباد ہو چکا تھا، اس کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی، اب آخرت کی بربادی کا سامان شروع ہوا۔ اس نے اپنی طلاق یافتہ بیوی جس کے اسٹام اور قانونی کارروائی بھی مکمل ہو چکی تھی، اس سے رابطہ کیا، بچے ساتھ لیا، دوسرے صوبے کے ایک بڑے شہر میں رکشہ سمیت چلا گیا۔ اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں، وہ اپنی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ اسی شہر میں رہ رہا ہے۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر لیا ہے، 1-2 مرتبہ رابطہ اس نے کیا مگر میں نے فون نہ اٹھایا۔ کاش وہ میری بات سمجھ لیتا اور سود کے چکر میں نہ پڑتا تو آج بھی اس کی زندگی خوشحال رہتی۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، پالک، فولاد، چونا اور فاسفورس کا قدرتی مجموعہ۔ چند سال قبل مجھے قاہرہ میں وزارت تعلیم کے مہمان خصوصی، قاہرہ مصر کا صدر مقام اور بڑا حسین شہر ہے۔ دریائے نیل کے کنارے میلوں تک باغات پھیلے ہوئے ہیں۔ قاہرہ کے گلی کوچوں میں مجھے لاہور کی یاد آتی ہے۔ شہر کے اندرونی حصے اندرون لاہور سے مشابہ ہیں۔ میں وہاں مغربی طرز کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا، روکھے پھیکے کھانوں سے اکتا گیا تھا۔ ہوٹل کے مینیجر نے جب میری بیزاری کو محسوس کیا تو اس نے ایک دوپہر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آج شام آپ کے لیے اسپین کی مخصوص ڈش تیار کی جائے گی۔ مجھے اس کی اطلاع سے بے حد مسرت ہوئی۔ میں بڑے اشتیاق سے شام کا انتظار کرنے لگا۔ شام کو جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو ہوٹل کے مینیجر نے ہسپانوی غذا کے محاسن پر سیر حاصل تبصرہ کیا اور کہا، ہسپانوی غذا یورپ میں بے حد مقبول ہے۔ اس تبصرے کے بعد پلیٹ سامنے رکھی گئی، میرا اشتیاق اضطراب میں بدل چکا تھا۔ میں نے بڑی بے چینی سے پلیٹ کو بے نقاب کیا تو اسپین کی مخصوص غذا پالک کا ساگ نکلا۔ پالک کا ساگ ہمارے ملک میں ایک عام اور ارزاں سبزی ہے۔ ہمیں اس خوراک اور اس کی طبی افادیت کا پورا احساس نہیں۔ ہمیں تو وہ غذا پسند ہے جو دیار غیر سے آئے۔ ہم اپنے ملک کے جواہر ریزوں پر دوسرے ملکوں کے خزف ریزوں کے ترجیح دیتے ہیں۔ یورپ میں پالک بے حد مقبول کیوں؟ پالک کے فوائد۔ یورپ میں پالک بے حد مقبول ہے اور اس کے طبی فوائد کا پوری طرح اعتراف کیا جاتا ہے۔ طب یونانی کی روح سے بھی یہ مفید سبزی ہے جو جلد ہضم ہونے والی ہے اور قبض کی روح سے بھی قبض کشا ہے۔ یہ سر تر ہے، معدے کے سوزش اور پیاس میں مفید ہے۔ اس عجیب فائدہ یہ ہے کہ قبض کشا ہونے کے ساتھ ساتھ پیشاب آور بھی ہے۔ اس طرح پیشاب کے ذریعے گندے مادے جگر سے خارج کرتی ہے۔ پالک جگر کی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔ پالک فولاد کا مؤثر خزانہ۔ پالک، فولاد، چونا اور فاسفورس کا گراں قدر مجموعہ ہے۔ خون کا بڑا اہم جز اس کو سرخ رنگت بخشتا ہے۔ آکسیجن بھی بدن میں فولاد کے ذریعے کام کرتی ہے۔ بچوں، مریضوں اور کمزور انسانوں کو فولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پالک فولاد کا بڑا مؤثر خزانہ ہے۔ پالک میں چونا بھی پایا جاتا ہے۔ فاسفورس انسانی بدن کی نشو و نما، عصبی نظام اور آنتوں کی حرکات کے لیے بہت ضروری ہے۔ پالک میں فاسفورس بھی ہے۔ پالک قوت مدافعت بڑھائے۔ پالک میں حیاتین کا بھرپور خزانہ ہے۔ حیاتین الف اے
انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری۔ اس کی کمی کے انسان کی قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہے۔ آنکھوں، معدہ، حلق، پھیپھڑوں، مثانہ اور کان کے امراض حیاتین الف کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ پالک کھانے سے حیاتین الف کی کمی دور ہو سکتی ہے۔ پالک میں حیاتین بے یعنی کہ بی، جیم یعنی کہ سی بھی پایا جاتا ہے۔ یہ حیاتین دال یعنی کہ ڈی سے بھرپور ہے۔ پالک میں حیاتین جیم یعنی سی بھی ہے۔ اس کی کمی سے بانجھپن پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی، عورت کا حمل کرنے کا اندیشہ رہتا ہے، انہیں پالک کھانی چاہیے۔ حیاتین کاف یعنی کہ کے، زے یعنی کہ پی کی کمی خون کے قوام کو رقیق کرتی ہے۔ پالک میں یہ دونوں حیاتین پائے جاتے ہیں، گویا پالک ملٹی وٹامن غذا ہے۔ اس میں تمام حیاتین موجود ہیں۔ اس کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ پالک کو زیادہ دیر تک ابالنا نہیں چاہیے۔ اس کو دیر تک ابالنے اور پکانے سے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں۔ چاول کے ساتھ پالک بہترین غذا ہے۔ چاول کے ساتھ پالک کا استعمال مفید اور ضروری ہے۔ یہ چاول میں حیاتین کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ چاول قابض ہے اور پالک میں فولاد ہوتا ہے۔ پالک کے استعمال سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے پالک کا استعمال بڑا فائدہ مند ہے۔ اسے کھانے سے عورت کی صحت اچھی ہو جاتی، چہرے پر جھریاں اور داغ نہیں پڑتے۔ چھوٹے بچوں کے لیے پالک کا شوربہ مفید ہے۔ جی نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، نیکسٹ پیج کی طرف۔ 313 مرتبہ پڑھا اور تنگ دستی نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کا سایہ ہمارے اوپر تا قیامت رہے۔ میری شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں۔ میرا شوہر میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ میرا بھائی مرگی کا مریض تھا اور ابو دمے کے، جس کی وجہ سے سسرال کے ہر طرح کی سختی برداشت کرتے پر مجبور ہو گئی۔ میرے حالات بدتر ہو گئے۔ میرے شوہر نے شادی سے پہلے بہت کمایا، بھائی کی شادی کی مکان بنا کر دیے، کاروبار بنا کر دیا، بہن کو ہاسٹل میں خرچ کر کے ایم اے کروایا، اس کی شادی کی، لیکن اب وہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا۔ میں نوکری کرتی ہوں، بہت کم خرچ دیتا ہے، جس سے گزارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچوں کے اخراجات بھی اپنی تنخواہ سے کرتی ہوں۔ میرا شوہر جب باہر بھی تھا، اس نے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی، شراب پیتا تھا، وہاں اس نے پتہ نہیں کیا کہ کمپنی والوں نے اسے نکال دیا۔ جب گھر آیا تو ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ راستے میں چلتے ہوئے آج سے 13 سال پہلے مجھے انمول خزانہ ملا۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میری ٹینشن کی بیماری ختم ہو گئی، لیکن حالات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس دوران جب میرے گھر میں زیادہ ٹینشن ہوتی تھی تو میں 21 بار انمول خزانہ پڑھتی تھی، تو اس سے کچھ بہتر ہو گیا۔ اسی رمضان سے پہلے میرے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، بچوں کو ساتھ لے جاؤ اور چلی جاؤ، لیکن میں نہ گئی۔ میں نوجوان بیٹیاں لے کر کہاں جاؤں؟ ادھر الماری سے میرے کپڑے بھی غائب ہو گئے۔ میں بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گئی۔ پھر میں نے انمول خزانہ نمبر 1 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا اور انمول خزانہ نمبر 2 313 مرتبہ پڑھی۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا اور جو میں معدے کی دوائی لے رہی تھی اس کا بھی اثر ہونا شروع ہو گیا۔ شوہر روزگار میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے۔ ہمارے صحن میں جامن کا درخت تھا، اس کا پھل 5-6 سال سے گر جاتا تھا، جو بچ جاتا وہ خشک ہو جاتا تھا۔ پڑھائی کرنے کا یہ اثر ہوا کہ جامن پہ اتنا پھل پکا کہ سب حیران رہ گئے۔ میرا سارا خاندان عبقری رسالہ پڑھتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بہت یاروں سے لیس اور میرے پاس تعویذ۔ نتیجہ خود پڑھ لیجئے۔ یہ واقعہ 5 جنوری 2020 کا ہے۔ میرے تایا جن کی اولاد نہیں تھی، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے 40 دن بعد ان کی بیوی بھی فوت ہو گئی۔ ہمارا گھر اور تایا کا گھر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے، بس درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی جو کہ ان دنوں فوت ہو جانے کے بعد وہ بھی ہم نے ختم کر دی۔ چونکہ ہم ہی پیچھے جائیداد کے وارث تھے اور وراثت کے کاغذات 40 دن میں تیار کر کے ہم نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ ایک دن اچانک تائی کی بھانجی کا خاوند کچھ افراد کے ساتھ تایا والے حصے میں آ گیا اور لڑائی کرنا شروع کر دی۔ وہ ہتھیاروں سے لیس تھا، مگر ہمارے پاس 625 والا بسم اللہ والا تعویذ تھا۔ میں نے پولیس کو کال کی جو فوراً پہنچ گئی اور سب کو گرفتار کر کے لے گئی، اور اس شرط پر صلح نامہ ہوا کہ وہ دوبارہ اس مکان کا رخ نہیں کرے گا۔ ایک اور بھی مشاہدہ ہے کہ میں نے آپ سے ملنے کا ٹوکن نہ مل سکا۔ میں نے اپنا مسئلہ آپ کے اسسٹنٹ صاحب کو بتایا۔ میرے تایا بیمار ہیں اور ان کی بیوی کی میکے والے جائیداد کی خاطر اپنے سسرال لے کر گئے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو اسسٹنٹ صاحب نے کہا مجھے سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھنے کو دی۔ میں نے پاگل بن کر پڑھی۔ جو تایا والا حصہ تھا وہ بھی ہمارے نام ہی نکلا، کیونکہ تایا نے 40 سال پہلے پسند کی شادی کی تھی۔ دادا ابو راضی نہ تھے، انہوں نے غصے میں آ کے ساری حویلی جہاں ہم رہتے تھے میرے ابو کے نام کر دی تھی۔
کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جب تایا فوت ہوئے تو کاغذات ہمارے ہی نام کے نکلے۔ ان 2 آیات کا ایسا کمال ہوا کہ آج جو حصہ جائیداد میں نکلا اس پر حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ سلام قولاً من رب رحیم کا مشاہدہ۔ ایک بار میری اچانک ناک میں انفیکشن ہو گیا، ساتھ مجھے بخار بھی کئی دنوں تک رہا۔ گھر میں ایک پرانی کتاب پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ سلام قولاً من رب رحیم ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر ناک کے اوپر پتلی ڈوری پر لپیٹ کر کمر کے ارد گرد باندھ دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن ایسا لگا جیسے میری ناک کو کچھ نہیں ہوا۔ پیٹ کی رسولی ختم۔ امی کے پیٹ میں رسولی تھی جس کا آپریشن 2010 میں ہوا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ان کا اتنے سالوں بعد زخم اچانک خراب ہو گیا۔ میں نے یہی آیت سلام قولاً من رب رحیم کا تعویذ بنا کر باندھا۔ صبح ہوئی تو جو زخم پر پیپ پڑی تھی وہ غائب ہو گئی۔ یرکان کا علاج 2012 کی بات ہے، مجھے اچانک پیلا یرکان ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس اسلام آباد میں گئی۔ ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ مجھے امی نے بتایا کہ اگر تم سورہ کہف کی آیت یہ لکھی ہوئی ہے، صبح فجر پڑھ کر سورج نکلتے ہوئے منہ سورج کی طرف کر کے گلاس پانی کا لے کر اس پر 21 بار یہ آیت دم کرو اور سورج غروب ہونے تک یہ دم شدہ پانی گونٹ گونٹ کر کے یقین کے ساتھ پیو۔ میں نے 11 دن ایسا ہی کیا، بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن میں نے عمل 21 دن کیا۔ مشاہدہ، گھر میں جب بھی کوئی پریشانی بیماری آتی تو میں ایک لائن میں 19 بار بے، دوسری لائن میں 19 بار سین اور تیسری لائن میں 19 بار میم، پھر ان تینوں لائنوں کے اوپر بڑا سا اللہ لکھ کر تعویذ بنا کر دے دیتی ہوں۔ بیمار شخص یہ تعویذ چوس کر نکل جاتا ہے اور بندہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر پریشانی ہو تو یہی تعویذ درخت کے ساتھ یقین سے باندھ دیتی ہوں، مسئلہ کچھ عرصے تک حل ہو جاتا ہے۔ یا قادر ہو یا نافع ہو کمالات۔ میں نے جنوری 2012 کے رسالے میں پڑھا تھا کہ آٹا گوندنے کے دوران جو خاتون مسلسل یا قادر ہو یا نافع ہو پڑے گی وہ روٹی شفا بن کر ہضم ہوگی اور آٹے میں برکت ہوگی۔ میں یہ عمل گزشتہ 9 سال سے کر رہی ہوں، بہت لاجواب عمل ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے والدہ کے آزمودہ نسخے بنائیے صحت پائیے۔ حضرت جی السلام علیکم۔ 2019 کے رسالے میں میری والدہ صاحبہ نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا کہ اجوائن اور سفید زیرہ ہم وزن لے کر اسے اچھی طرح صاف کر لیں اور پھر ان کو پیس کر مکس کر لیں، پھر اس کو ایک ڈبی یا کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ اس کا 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام لیں۔ والدہ نے اس طرح کیا، اس کو صبح شام استعمال کر لیا تو کہنے لگی اب سارا دن گھر کا کام وغیرہ بھی کرتی ہوں مگر ذرا سی پیاس محسوس نہیں ہوتی، سارا دن روزہ بہت پرسکون گزرتا ہے۔ ایک فائدہ اور بھی اس سے ملا کہ افطاری کے بعد پانی پینے کی وجہ سے پیٹ بھاری ہو جاتا تھا، اب یہ دوا استعمال کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ بالکل تندرست رہتا ہے۔ میں ان تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ یہ آزمودہ تجربہ ضرور استعمال کریں اور اس کا فائدے سے لطف اندوز ہوں۔ لاجواب ٹونک بے مثال مربع۔ آملہ، حریر، بحر، سیب اور کوڑ تمے کا مربع سب 1 پاؤ لے لیں۔ ان کی تمام کی گٹلیاں نکال کر ان کو آپس میں پیس کر مکس کر لیں، اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس میں 1 پوری کاپی چاندی ورق بھی شامل کریں۔ ان تمام اشیاء کو مکس کرنے کے بعد ایک معجون بن جائے گی۔ اس کو صبح و شام 1 چمچ استعمال کرنے سے چکر آنے، دل کی گھبراہٹ سے مکمل طور پر نجات حاصل ہوگی اور لائف پرسکون اور خوشگوار ہو جائے گی۔ والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں رات کو بچی ہوئی روٹی کو ناشتہ میں دہی میں کوٹ کر اس میں مکس کر کے جب بھی کھاتی ہوں تو پورا دن بہت شاندار گزرتا ہے، پورا دن خوشگوار اور حشاش بشاش رہتا ہے۔ سفر خوشگوار۔ جب انسان کو بھی سفر کے دوران الٹی یا پھر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ 2 رکعت نفل صلاۃ سفر پڑھ کر اس کے بعد 5 سورتیں یعنی 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر دعا کر لے تو اس کا سارا سفر بہت ہی زیادہ خوشگوار گزرے گا۔ والدہ کہتی ہیں میں نے ایک جگہ فوتگی پر جانا تھا، میرا روزہ بھی تھا، میں اکثر سفر میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں نے یہ عمل کیا، اب میرا سارا سفر بہت آسانی اور خوشگوار طے ہو گیا۔ کپڑوں اجلے چمکدار اور داغ دھبے ختم۔ داغ دھبے ختم۔ کپڑے دھوتے ہوئے اگر آپ بیت الخلا والی دعا پڑھ لیں تو وہ تمام داغ جو آسانی سے نہ اتر رہے ہوں اس کی برکت سے بہت جلد اتر جاتے ہیں۔ یہ آزمودہ ہے، اس سے کپڑے سے نجاست اور نحوست سب ختم ہو جاتی ہے۔ والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ روحانی غسل کرنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طبیعت پہلے ہر وقت خراب رہتی تھی لیکن جب سے یہ روحانی غسل کا عمل شروع کیا ہے الحمدللہ اب ہر بیماری سے نجات حاصل ہے۔ اب میں نے جب بھی غسل کرنا ہو تو یہی طریقہ استعمال کرتی ہوں، اس سے اب دائمی بخار سے مکمل نجات حاصل ہے۔ جہاں بھی درد ہو وہاں پر انگلی سے محمد لکھیں، اس کے لکھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر یقین سے کریں تو اس کا اثر بہت جلد ہوگا۔
گلا خراب، ناک بند، یہ کھائیے۔ میں رمضان المبارک تسبیح خانے لاہور میں گزارنے آیا تو اس دوران 5ویں روزے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی۔ گلا بہت زیادہ خراب ہو گیا، یہاں تک کہ آواز نہیں نکل رہی تھی۔ زکام بھی بہت زیادہ ہو گیا، ناک بند ہو گیا، بہت زیادہ مشکل کا سامنا تھا، بہت پریشان تھا، سر میں درد رہتا تھا۔ میڈیکل سٹور سے دوا بھی لی مگر کوئی آرام نہ آیا۔ اسی دوران ایک بابا جی ملے، انہوں نے مجھے ابکری دواخانے کی تیار کردہ 70 شفائیں کھانے کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو استعمال کیا 2 دن کے اندر اندر میں ٹھیک ہونے لگا، لیکن اس دوا نے تو 2 دن میں اپنا اثر دکھایا اور مجھے آرام مل گیا۔ اس کے ساتھ میرا گلا بھی صاف ہو گیا اور سانس بھی ٹھیک ہو گیا۔ میرا ان تمام حضرات کو یہ مشورہ کہ جن کو کھانسی، زکام اور گلا خراب ہو ضرور استعمال کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دانتوں سے ناخن کترنا ایک نفسیاتی مرض اور علاج۔ جذباتی لوگ پریشانی کا حل تلاش کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، وہ اکثر خود ازاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی افراد ناخن خوری شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنے ہونٹوں کو چباتے رہتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کترنے کی عادت خاصی عام ہے اور اس عادت میں گھر کے تمام افراد بیک وقت مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ عادت زیادہ تر بچپن میں ہوتی ہے، پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ برقرار رہتی ہے۔ طبی طور پر دیکھا جائے تو عام طور پر ایسے شخصیت غیر متوازن ہوتی ہے۔ عموماً اس خاندانی پس منظر غیر محفوظ پایا ہے۔ اس مرض سے بیک وقت سارے ناخن متاثر ہوتے ہیں۔ مریض کے اس مرض سے بیک وقت سارے ناخن متاثر ہوتے ہیں۔ مریض کے عادت کے علاوہ تقریباً تمام ہی ناخن کترے ہوئے اور شیپ میں نہیں ہوتے۔ بعض اوقات بد رنگ یا بدہیئت ناخنوں کی شکایت ایسے افراد میں دیکھنے میں آتی ہے جو عادتاً اپنے ناخن دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں سے ملتے رہتے ہیں یا اپنے ناخن کو کافی گہرائی تک کاٹنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ناخن کاٹنے کے لیے نیل کٹر اور سیٹ کے لیے فائل کی بجائے کینچی یا بلیڈ وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض افراد میں انگوٹھے کے ناخن بھی اسی ہاتھ کی انگلی سے شعوری یا لاشعوری طور پر چھیڑتے رہنے کی عادت پائی جاتی ہے۔ اس طرح بعض افراد ناخنوں کو ضرب لگاتے رہتے ہیں یا ان کے کناروں کو نوچتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ناخن پر لمبی دھاریاں اور درمیان میں گڑھا پڑ جاتا ہے۔ یہ عادت میں ناخن چبانے کی عادت کی طرح ایک بار پڑ جائے تو مشکل سے ہی چھوٹتی ہے۔ اس ضمن میں ایک اور عادت کا ذکر بھی باعث خیر ہوگا، وہ یہ کہ کچھ افراد کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر کیڑے رینگتے ہیں۔ اب ان کو یہ شکایت کو ثابت کرنے کے لیے وہ اکثر ہاتھوں سے نوچے ہوئے ناخن اور ان کے گرد کے گوشت کے چھلکوں کو بھی اسی اپنے ساتھ کلینک پر لاتے ہیں۔ انہیں کتنا ہی سمجھایا جائے مگر وہ قائل نہیں ہوتے۔ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال چکر لگاتے رہتے ہیں۔ دراصل ان افراد کی شکایت کا پس منظر کسی طرح ڈپریشن یا نامعلوم پریشانی کا عنصر ہر حال میں یہ بقیہ اس کا دانتوں سے ناخن کترنا ایک نفسیاتی مرض اور علاج۔ عام طور پر ایسے مریض کو نفسیاتی معالج کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ زندگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے متوازن شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلون مزاج اور جذباتی لوگ پریشانی کا حل تلاش کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو اکثر خود ازاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی افراد ناخن خوری شروع کر دیتے ہیں یا پھر اپنے ہونٹوں کو چباتے رہتے ہیں۔ دیگر عادت میں سر پر خارش یا جسم پر کسی حصے پر خارش کرتے رہنا بھی شامل ہے۔ اگر ایسا کرنے سے وہ سکون محسوس کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک نہایت دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے افراد اپنی عادت سے تسکین حاصل کرتے ہیں، ان پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، نہ ہی یہ اپنی اس بیماری سے کچھ زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ ایسے عادات میں مبتلا مریض اپنے تفرقات میں ہی میں کھوئے رہتے ہیں۔ انہی عادات سے ملتی جلتی کیفیت بسیار خوری بھی ہے۔ بسیار خوری یا ناخن خوری یا دیگر ایسے تمام امراض پریشانیوں سے ذہنی افراد یا شخص کی کمزوری کا برملا اظہار ہیں۔ ایسے افراد اگر خود چاہیں تو بآسانی ان تکلیف دہ عادات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن معالج کے سمجھانے اور درست علاج کرنے سے جلد افاقے کی توقع ہوتی ہے۔ جی امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک میں نے پڑھے آپ کو ڈیٹیل میں اچھے طریقے سے پڑھے ہوں گے، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معافی چاہتی ہوں، تو آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ نئی اپڈیٹ بلکہ ہمارا ایک نئے منتھ کا جو ابکری ہے وہ بھی آنے والا ہے جلدی، اس کے ساتھ بھی حاضر خدمت ہوں گی۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ حافظ۔